السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج کا موسم ہے اور اللہ کے خوش قسمت اور نیک لوگ حج کر رہے ہوں گے، لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جن کی حج کرنے کی خواہش تھی اور پختہ ارادہ تھا، نیت کر چکے تھے، وہ اس سال حج نہیں کر سکے۔ تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ کر عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک آدمی عرفات کے میدان میں ذکر کرتے کرتے سو گیا، اس کو نیند آ گئی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو دوسرے نے بتایا کہ اس سال 2 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ 2 لاکھ کی تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو پہلے نے پوچھا کہ ان 2 لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ تو پہلے نے کہا کہ ان 2 لاکھ میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا ہاں، ان میں سے تو کسی کا حج قبول نہیں ہوا، ایک ایسا بندہ ہے جو حج کرنے کے لیے آیا نہیں، لیکن اللہ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ نے ان 2 لاکھ کا حج بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر اس نے ان کا علاقہ بتایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو خواب دیکھ رہا تھا، وہ جب حج سے فارغ ہوا تو وہ بجائے اپنے وطن اور اپنے گھر جانے کے، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے ان کے وطن میں چلا گیا۔ وہاں ان کے پاس پہنچا اور ان کو اپنا سارا واقعہ سنایا، اور پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج کرنے کے لیے گئے بھی نہیں اور اللہ نے آپ کا حج قبول فرما لیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تھا تو میرا ایسا معاملہ کہ میں کسی کو بتاتا نہ، لیکن آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں حج کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اور راستے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا بہت زیادہ، اور اس کے اوپر ایک عورت جھکی اور اس نے کوئی چیز اٹھائی اور اپنے کپڑے میں چھپا لیا۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ اس عورت نے کیا چیز اٹھائی اور چھپائی کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کیا اٹھایا یہاں سے اور اس کو چھپایا کیوں ہے؟ تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ میرا تجسس اور بڑھا۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ اس کو کہا کہ بتاؤ، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے یہ بات نہ پوچھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اور زیادہ پریشان ہوا، میرا اور زیادہ تجسس بڑھا کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اپنے کپڑے میں سے ایک مردہ کبوتر نکال کر مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ مردہ کبوتر ہے، میرے گھر میں 7 دن سے فاقہ ہے، ہم نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج یہ میں لے کر جا رہی ہوں، اپنے بچوں کو پکا کر کھلاؤں گی تاکہ ہمارا فاقہ ختم ہو۔ ہمارے لیے یہ کھانا جائز ہو گیا ہے کہ ہم مردار کھا کر اپنی جان کو بچائیں، تو 7 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا اور ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے پیسے جو میں حج کے لیے لے کے جا رہا تھا، میں نے وہ اس عورت کے حوالے کیے اور میں واپس گھر آ گیا۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول فرما لیا، اور میرے حج کی وجہ سے 2 لاکھ حاجیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حج قبول فرما لیا۔